ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ آپ کے علم میں ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے نا، مشہور قوم ہے، اور قرآن حکیم میں ان قوموں کے جرائم کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک جرم تھا اس قوم میں، ناپ تول کی کمی یہ قوم کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اعمال جس پر دنیا یا آخرت میں کوئی سزا ہو، مقرر ہو یا آ گئی ہو اللہ کی طرف سے، وہ کبیرہ گناہوں میں وہ عمل شامل ہوگا۔ یہ وہ قوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اور قرآن حکیم میں آخری پارے میں ہم سورۃ المطففین کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ مطففین میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے مطففین، کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور ویل کا جو لفظ آتا ہے قرآن میں، ویل کی لغوی یا لٹرل میننگ تو ہے تباہی، بربادی، ہلاکت۔ تاہم جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا خوفناک مقام کہ خود جہنم اس مقام سے، اس وادی سے دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے اللہ کی۔ کیا شدت ہوگی عذاب کی وہاں پر۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے سورہ مطففین کے آغاز میں ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں کبھی کرتے ہیں، گھاٹا کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ یہ لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، زندگی ان کو دی جائے گی۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے عظیم دن میں۔ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب لوگ۔ تباہی ہے اس دن، بربادی ہے اس دن، کس کے لیے؟ کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون؟ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ الگ ہے۔ باٹ قدیم اردو کہہ لیجئے کرائٹیریا، معیار، اپنے لیے معیار کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے۔ اور یہ ناپ تول کی کمی صرف ترازو کے دو پلڑوں تک محدود نہیں جو ہاتھ سے مینولی تولا جاتا ہے چیزوں کو، بلکہ آج تو ناپ تول کے اور میجرمنٹ اور ویٹ کے بہت سارے اور انسٹرومنٹس، یہ ایکوپمنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں، الیکٹرانک اسکیلز بھی موجود ہیں، اور بہت چھوٹا سا بھی کسی سونے کو ناپنا ہے اس کا ویٹ تو ہمیں بڑے اچھے اسکیلز مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر ہم نے کوئی پرچیزنگ کی ہے مارکیٹ سے تو وہاں بھی اسکیلز اویلیبل ہوتے ہیں ویٹ کے لیے، اور کسی بڑے سے ٹرالر کو یا ٹرک کو ہم نے لوڈ کر کے اس کا ویٹ کرنا ہو تو پورا ایوریج مل جاتا ہے ہمیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں ناپ اور تول کی سب شامل۔ ہاں، پیٹرول پمپ پر بھی میٹر لگا ہوتا ہے، سی این جی اسٹیشن پر بھی میٹر لگا ہوتا ہے، اور ہاں آپ کے میرے گھر میں بھی بجلی والوں کا، الیکٹریسٹی والوں کا میٹر لگا ہوتا ہے، گیس والوں کا میٹر لگا ہوتا ہے۔ آپ کی اگر میری فیکٹری کسی کی ہو وہاں بھی میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو ہم لینا پورا چاہتے ہیں اور دینا نہیں چاہتے، ہو جاتی نا گڑبڑ۔ یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور یہ بات ناپ تول کی کمی اشیاء تک محدود نہیں ہے، چیزوں تک، گڈز اینڈ سروسز تک محدود نہیں، یہ اخلاقی رویوں میں بھی آئے گی۔ میں اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو ذہن میں لے کر آئیے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تمہارا معیار اپنا اور دوسرے کے بارے میں ایک ہونا چاہیے۔ عام اخلاقی رویوں کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک عورت ہے جو کہ آج ایک ماں ہے، اس کی بیٹی بہو بن کر کہیں جاتی ہے تو یہ ماں کیا توقع رکھتی ہے کہ سسرال والے اچھا سلوک کریں، اپنی بچی کی طرح سمجھیں، ایسا ہی نا۔ یہ ماں جب ساس بنتی ہے تو اس کے ہاں بھی کسی ماں کی بیٹی آتی بہو بن کر، اس وقت یہ ماں کیا کر رہی ہوتی ہے نا؟ کڑوی بات، تل حقیقت، بس یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج ایک ماں کی بیٹی کہیں جا رہی ہے اور وہ توقع کر رہی کہ اچھا سلوک ہو، تو اس ماں کے ہاں کسی کی بیٹی آئے بہو بن کر تو یہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھ لے۔ یہ تو ایک مثال ہے گھر سے، باقی سارے معاشرے کے اندر اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے۔
اور آپ آ جائیے اس کو ذرا بین الاقوامی سطح پر لے کر 9/11 کا ڈرامہ ہوا ہے نا، تو افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور ویپنز اور ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ رچایا گیا تو عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ ہم دنیا میں ہر جگہ ہٹ کریں گے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور دوسروں کے 1 ملین یا 1.5 ملین اڑا دو، بے قصور بے گناہ کو پوچھنے والا نہیں۔ معیار بدل گیا نا۔ آپ دیکھیے یہ ہٹ کہاں تک لگ رہی ہے۔ اگر یہ معیارات بدل جائیں، اپنے لیے کچھ دوسرے کے لیے کچھ اور، تو پھر عراق اور افغانستان کے حالات آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ ناپ تول کی کمی صرف ترازو کی ڈنڈی تک محدود نہیں ہے، یہ اشیاء، گڈس اور سروسز تک بھی معاملہ جائے گا۔ یہ ہم لوگ جو فیسلٹیز یوٹیلیٹیز استعمال کرتے ہیں اس میں بھی معاملہ جائے گا۔ میں فیسلٹی پوری لینا چاہتا ہوں، میں پے نہیں کرنا چاہتا اس کے بارے میں۔ ہاں، ایک امپلائر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے امپلائیز سے پورا کام وقت پر کر کے دیں، مگر وہ پیمنٹ ٹائم پر نہیں کرتا۔ یا ایک امپلائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیلری تو ٹائم پر ملے، پرکس میں ملے، پروموشن بھی ملے، انکریمنٹ بھی ملے، ٹائم پر وقت پر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اپنے لیے معیار کچھ اور، فساد آتا ہے نا۔ پھر ایک ملک اپنے لیے معیار کچھ رکھتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور رکھتا ہے، فساد آتا ہے زمین پر۔ یہ سارے پہلو کس میں داخل؟ ناپ تول کی کمی میں۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ برباد کر دی گئی اس ناپ تول کی کمی کے جرم کی وجہ سے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ویل، تباہی اور ہلاکت بھی، اور جہنم کی وہ وادی جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس کو بھی ویل کہا گیا۔ یہ تباہی ہے کن کے لیے؟ کمی کرنے والوں کے لیے۔ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور دینے کے بعد آتی تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور ایک اور بار عرض کروں، اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ بندہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتا ہے، بھرپور لینا چاہتا ہے، ہر وقت لینا چاہتا ہے، کوئی کمی نہیں ہونے دینا چاہتا بندہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کا بندہ بننا، اس کے لیے تیار نہیں بنتا۔ استغفر اللہ۔ غور کیجئے، اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتے ہیں، شکر ادا کرنے کو تیار نہیں، جھکنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ یہ سب سے بڑی ناپ تول کی کمی ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی واقع ہو جائے تو ایسے حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کا معاملہ واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہماری جو صورتحال ہے، تو یہ وہ اخلاقی رویوں میں بگاڑ والا پہلو ہے، میٹا فزکس ہے نا۔ ایک ہوتی ہے فزیکل کازز جس سے کچھ تباہی آتی زمین پر، ایک ہوتی میٹا فزیکل کازز جس سے زمین پر تباہی آتی ہے۔ زلزلے آتے ہیں، فزیکل کازز ہوتی ہے نا، زمین کی موومنٹ اپ رائٹ کچھ ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہم نہیں بیان کر رہے آپ کے سامنے، ہمارے علم میں نہیں، لیکن کیا ہے کچھ فزیکل کازز ہیں۔ ایسا ہوا تو زلزلہ آیا ہے نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی زلزلہ آیا تھا، for what؟ میٹا فزیکل کازز کی وجہ سے، وہ ناپ تول کے اندر کمی آ گئی تھی۔ تو جب قوموں کے اخلاقی رویوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو کبھی زلزلے آتے جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا، کبھی پتھروں کی بارش برسائی جاتی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر برسائی گئی، کبھی فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا جاتا ہے جب اس معاشرے میں ایک قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا جبرن ایک بڑی قوم نے۔ تو وہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قوموں کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے بھی اس زمین پر مسائل اور مصائب آیا کرتے ہیں، جیسے کہ ناپ تول کی کمی شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھی ان پر مسلط کیا، اور بھی عذاب ان پر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ گناہ کا ذکر ہوا ناپ تول میں کمی کے حوالے سے، اور بڑا وسیع تر اس کا تصور ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے اخلاقی رویے بھی، ملکی حالات بھی، قوموں کے حالات بھی، اللہ کے ساتھ بندوں کے رویے، بندوں کے آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ رویے، یوٹیلیٹیز کا استعمال، فیسلٹیز کا استعمال، گڈز اینڈ سروسز کی پروویژن وغیرہ، ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے جو نتنے طریقے، ان سب پر یہ ناپ تول کی کمی والا پہلو وہ حاوی ہے یا ان سارے گوشوں کے اندر موجود دکھائی دیتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔